الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم. حاضرین و ناظرین، آج کی گفتگو کا ایک خاص عنوان ہے. دل نہیں چاہتا اور نہ ہی یہ میری عادت ہے کہ میں ایسے عنوانات پر گفتگو کروں، نہ ہی یہ میرے شایان نشان ہے، پر حالات ایسے بن گئے کہ یہ گفتگو کرنا میرے ایمان کی مجبوری بن گیا. حال ہی میں ایک شخص نے اپنے کلپ کے اندر سادات، اہل بیت اور یزید کو ترازو کیا ہے اور اپنے آپ کو وہ مفتی بھی کہتا ہے. فضل احمد چشتی کے نام سے وہ لوگ جانتے ہیں اسے. اس نے یہ کہا ہے کہ ایک طرف اہل بیت ہوں اور ایک طرف یزید ہو تو میں یزید کی طرف لوٹ جاؤں گا، اہل بیت کی طرف نہیں جاؤں گا، سادات کی طرف نہیں جاؤں گا. تو یہ کلمات جو ہیں یہ محض اتفاق نہیں، اس کے پس منظر میں ایک سازش ہے. وہ اسرائیل کو قانونی حیثیت دینے کے حوالے سے آج کل جو شور شرابہ ہے عالمی سطح پر، اسرائیل کو امریکہ منوا رہا ہے اور کئی عرب ممالک کو منوا چکا ہے اور سعودیہ بھی مان چکا ہے. وہ صرف اعلان نہیں کر رہا، وہ پہلے رائے عامہ ہموار کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کو وہ قائل کر رہا ہے کہ وہ بھی اسرائیل کو قبول کرے. تو اصل میں صورت حال یہ ہے کہ اسرائیل کا قبول کرنا عربوں کی مجبوری کیوں بن گیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ عرب نہیں ہیں، یہ سعودی ہیں اور کویتی ڈکیٹ ہیں، اور یہ اپنا پرانا احسان جو ہے اسے منہا کرنا چاہتے ہیں، اسے ادا کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ان کو لانے والے ہی حکومت پر یہودی ہیں. یہ ایک تاریخ ہے اور حقیقت ہے، اور ان کی بقا کے لیے جو کردار ہے وہ بھی یہودیوں کا ہے. اور اس وقت بھی جو ان کا طرز حکومت ہے وہ ایک پس منظر کی صورت میں اموی طرز حکومت کا تسلسل ہے. بنو امیہ کے پیچھے بھی یہودی فطرت، یہودی افکار کا اثر تھا. اور ایک تاریخی حقیقت یہ ہے کہ بنو امیہ حضرت ہاشم علیہ السلام سے لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک اور مولا کائنات تک امام حسین علیہ السلام تک یہ ہاشم اور بنی ہاشم کے دشمن رہے. اور ان تمام کا ایک ریکارڈ ملتا ہے ہمارے اہل سنت کی کتابوں کے اندر. وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہوس اقتدار کو اپنا مطمع نظر بنایا ہوا تھا اور اقتدار کو چھیننے کے لیے کوئی بھی اخلاقی اقتدار کا قتل کرنا ان کے ہاں جائز تھا. تو یہ مسلسل 3-4 نسلوں سے حوض اقتدار کے اندر مغز ماری کرتے رہے. عبدالشمس امیۃ الاکبر سے لے کر یزید تک یہ سارے لوگ ایک سلسلے کی لڑی ہیں اور ناکام رہے ابو سفیان تک. یہ شخص آیا، پہلا جو حوث اقتدار کا ان کا شور شرابہ تھا وہ کلمے کے بغیر تھا. اب جو چونکہ کلمے کے بغیر تو ان کو اقتدار مل نہیں سکا، اب انہوں نے کلمے کی اوٹ لی اور کلمے ہی کو بہانہ بنا کر اقتدار پر قابض ہو گئے اور قصاص عثمان کا ناجائز جھوٹا اور مصنوعی بہانہ بنایا. یہ ہمارے اہل سنت کے اکابر علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہوئی ہے، مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اب اس اعتبار سے چونکہ وہ بھی یہودیوں کے کندھے پر چڑھا ہے اور یہودی ان کے پیچھے سازشیں کرتے رہے، ان کی قوت بنتے رہے، تو اس وقت بھی جو سعودی حکومت ہے وہ اسرائیل کو منوانے کے لیے پاکستان پر بھی دباؤ ڈال رہی ہے اور دیگر ممالک کو بھی منوا رہی ہے. اور میں نے جا کر سعودیہ میں دیکھا ہے اور وہاں کے علماء سے اور وہاں کے اکابرین سے، وہاں کے دانشوروں سے میں ملا ہوں، تو انہوں نے کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ ہم پر لوگ ویسے غصے ہو رہے ہیں، ہمارا اور اسرائیل کا باقاعدہ تعلق ہے، ہم ایک دوسرے کے کزن لگتے ہیں، چچا زاد ہیں. وہ بنی اسرائیل سے ہیں اور ہم بنی اسماعیل سے، ہماری کزن شپ موجود ہے. اور اس کزن شپ میں جو لوگ دراڑیں ڈالتے ہیں
کلمے کے تصور میں وہ غلط کر رہے ہیں. ہمارا ان کے ساتھ، ایسے کلمے والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہمارا اسرائیل کے ساتھ تعلق ہے. کئی ہزار شہزادوں کا وہاں کاروبار ہے، لین دین ہے. تو اب اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اپنی اس چیز کو، پرانے احسان کو، ان سعودیوں کو یاد دلا کر اس احسان کا بدلہ واپس لیں. اب اس اعتبار سے سعودی حکومت نے پہلے کئی تنظیمات جو ہیں مذہبی، ان کو استعمال کیا، مس یوز کیا. اب یہ رہ گئے تھے لوگ جو بریلوی سیکٹ کے اندر کچھ آتے ہیں. یہ لوگ، ان میں سے کچھ لوگ ہیں، سارے نہیں. ان میں سے یہ شخص ہیں، یا وہ فرقہ خطایہ کا سربراہ ہے، یہ سعودی یہودی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اس لیے میں پاکستانی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ ان کی طرف دھیان نہ کریں. یہ ایک سازشی ایجنڈا ہے جس کے پیچھے یہ ساری قوتیں لگی ہوئی ہیں. اور سعودی اپنی حکومت، اپنی ناجائز حکومت، غیر پارلیمانی حکومت کے جواز کے لیے وہ بہانے تلاش کر رہے ہیں کہ ان کو شرعی جواز ملے. چونکہ ان کا طرز حکومت بنو امیہ کے طرز حکومت کے تسلسل میں ہی ہے. وہ بھی خاندانی حکومت تھی، یہ بھی خاندانی حکومت ہے. اسلام کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ ہی اسلام کا اموی حکومت کے اندر کوئی تسلسل تھا، تعلق تھا. اس لیے یہ ضروری بات ہے کہ بنو امیہ کی جو چھینی ہوئی کی حکومت تھی، جو تلوار کے زور پر چھینی گئی تھی، وہ بھی غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی تھی. اس کا بھی کوئی دینی وجود نہیں ہے. اور یہ جو آئے ہیں، یہ کویتی ڈکیٹ، ان کی حکومت بھی ہے. یہ بھی اسی طرز عمل کا تسلسل ہے. اور یہ بھی غیر آئینی، غیر پارلیمانی، غیر فطری حکومت ہے. اب اس کی بقا کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہیں کہ بنو امیہ کی حکومت کو کچھ لوگ، کچھ رشوت خور لوگ مانتے ہیں. تو گویا ہم چاہتے ہیں کہ اسی حکومت کو سامنے رکھ کر، دلیل بنا کر، اپنی حکومت کے جواز کے لیے کوئی نہ کوئی ہم بہانہ بنائیں. تو ان مولویوں کو وہ استعمال کر رہا ہے. کبھی یزید کی حمایت میں نعرے لگ رہے ہیں، اور کبھی سیاست معاویہ کے نعرے لگ رہے ہیں. تو بھائی ان نعروں کی ان وحشی مولویوں سے پوچھو کہ حقیقت کیا ہے. یعنی سیاست معاویہ اگر زندہ باد ہے تو خلافت راشدہ مد مقابل جو ہے وہ مرد آباد ہے. سیاست معاویہ اگر زندہ باد ہے تو پھر مد مقابل شریعت مرد آباد ہے، قرآن مرد آباد ہے، اخلاق نبوت مرد آباد ہیں، اصحاب کبار علیہم الرضوان کے سارے اقدار عظیمت وہ مرد آباد ہیں. اگر یہ زندہ باد ہے تو بہرحال اس تفصیل پر تو پھر میں کبھی اتروں گا. اتنا میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص اس قدر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے کہ اس نے یزید اور اہل بیت کو ایک ترازو میں تول کر ترجیح یزید کو دی ہے کہ میں یزید کی طرف ہوں گا. ہاں، یہ اس کا اپنا قصور نہیں، اس کا ایک پس منظر بھی ہے. وہ پس منظر یہ ہے کہ جس وقت یزید کے باپ نے غاصبانہ قبضہ کیا سلطنت پر، اور 20 سال تک، 40 سال تک انجوائے کرتا رہا اقتدار کو، اس کے بعد یزید کو منتقل کر رہا ہے اپنی حکومت، اور لوگوں سے جبراً بیعت لے رہا ہے، ظلماً بیعت لے رہا ہے، اور خون ریزی کی دھمکیاں دے کر جناب والا وہ بیعت لے رہا ہے، جس کی اپنی حکومت ناجائز ہے. بنا الفاسد علی الفاسد کی صورت میں اسی فاسد بنا پر اپنے بیٹے کی حکومت کی بنا رکھ رہا ہے. تو یہ ایک تسلسل ہے. اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبان بن عثمان آئے، اور ایک روایت میں حضرت سعید کا بھی ذکر آتا ہے. انہوں نے آ کر کہا کہ اے معاویہ، تو اپنے نااہل بیٹے کو حکومت دے رہا ہے، حالانکہ اس کے ہوتے ہوئے بہت سارے مقتدر اصحابہ کرام علیہم الرضوان موجود ہیں جو نظام کو سمجھتے ہیں، اور جن کی قربانیاں بڑی مسلمہ قربانیاں ہیں، اور مہارتیں بھی رکھتے ہیں، علم اور اخلاق کے وہ شاہکار ہیں. تو ان کے مد مقابل اس کو حکومت دے رہا ہے جو نااہل ہے، جاہل ہے، اور کمینہ سرشت ہے، اس کو حکومت دے رہا ہے. پھر حضرت عبان نے کہا، او معاویہ بات سن، تو نے میرے باپ کے خون کو سیڑھی بنایا اپنے اقتدار کے لیے، اور اقتدار پر براجمان ہو کر، قابض ہو کر پھر منتقل کر رہا ہے اپنے بیٹے کو. اگر اس طرح کی کوئی صورت ہوتی تو اس کا حقدار میں ہوں. یا اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو حکومت دیتا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد بن ابی بکر کو حکومت دیتے، یا عبد الرحمن بن ابی بکر کو حکومت دیتے، اور ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو حکومت دے دیتے. تو جب اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں، خلافت راشدہ کا ایک پارلیمانی نظام ہے، اس حوالے سے
تو امت کے زعماء سے بیٹھ کر مشورہ کر کے اور متفق علیہ جو فیصلہ ہے وہ کر۔ اس وقت یزید نے کہا ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اکابر صحابہ بھی موجود ہیں، ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت نبوت بھی موجود ہیں، ہاں میں سمجھتا ہوں ساری اخلاقی لیاقتوں کے مالک موجود ہیں، پر جہاں میرا بیٹا ہے وہاں اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ مولوی فضل احمد چشتی کا اجتہاد بھی اسی طرز کا اجتہاد ہے جو اجتہاد یزید کے باپ نے اپنے بیٹے کی حکومت کے لیے کیا ہے۔ تو اب تو یہ تو بیچارے کرائے کے ٹٹو ہیں، یہ تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ انہوں نے کہنا کیا ہے، کس کے کہنے پر کیا کہنا ہے، تاکہ ان کو روزی روٹی آئے، ان کا نظریہ ضرورت جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچے۔ جن لوگوں کا دین روٹی سے آگے بڑھ ہی نہیں سکا، ان کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ یزید کا اور اہل بیت کا ترازو کرے؟ سن، اگر تو جاگتا ہے، اگر تجھ میں شرم اور برم ہے تو کوئی شرعی دلیل ہی دے دے اپنی اس گفتگو کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری اہل بیت اور میں ایک حقیقت ہیں۔ بتائیے یزید ملعون کے مفسد اور پلید وجود کو تو وجود رسالت سے ملا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ خدا کے قہر سے نہیں ڈرتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو زخمی کر رہا ہے۔ ہاں، دراصل فطرت جو ہے وہ نہیں بدلا کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوی ممبر پر چڑھ کر ارشاد فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ان مقدس ممبروں پر بنو امیہ کے بندر ناچیں گے، اور ایسا ہوا۔ 75,000 ممبروں پر بنو امیہ کے بندر ناچتے رہے، اہل بیت نبوت کی اہانت کرتے رہے، اہل بیت نبوت کو اذیت دیتے رہے، تکلیف دیتے رہے، گالیاں نکالتے رہے، اور یہ سارا کچا چھٹا اس کا پہلا موجد یزید کا باپ ہے۔ لوگ آج صحابہ کرام کی خلاف زبان درازی کرنے والے پر بھڑکتے ہیں۔ ہاں، بھڑکنا چاہیے۔ اصحاب رسول کو گالی نکالنا، اصحاب رسول کی توہین کرنا میرے نزدیک تو کم از کم حرام بھی ہے اور کفر بھی ہے۔ لیکن یاد رکھو، جنہوں نے اصحاب کرام علیہم رضوان کی سفید داڑھیوں کو کھینچا اور زمین پر پٹک پٹک کر مارتے رہے، وہ کون ہیں؟ وہ بنو امیہ کے گنڈے ہیں۔ ان گنڈوں سے پوچھو اگر صحابی کی توہین کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، کفر ہے، تو صحابیات سے زنا کرنا کیسا ہے؟ کتنی صحابیات تھیں وہ مدینہ طیبہ کی حرمت مآب مخدرات جن کے ساتھ ان اموی گنڈوں نے زنا کیا، زنا بالجبر کیا اور سر عام کیا، گلیوں میں ان کی حرمتوں کو پامال کیا، گھسیٹا۔ یہ دین ہے؟ اس شخص کو تو اہل بیت کے مد مقابل کھڑا کر کے ترجیح دے رہا ہے؟ تجدید ایمان کر اور اللہ سے ڈر، خدائے ذوالجلال کے قہر سے ڈر، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے ڈر۔ اگر تیرے اندر کوئی انسانیت کا کوئی تسلسل موجود ہے تو میں سوال کرتا ہوں تمام علماء جو تحقیق سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر کوئی یزید کے باپ کو چھوٹی موٹی بات بھی کہے، اسے ظالم کہے، اسے فاجر کہے، جس طرح ہمارے علماء اہل سنت کہتے آئے ہیں، جائر کہے، تو اس پر تو کفر کا فتویٰ، اسے تو جہنم کا کتا بنایا جاتا ہے اور وہ جہنم کے کتوں میں جو شمار کیا جاتا ہے۔ اور جس نے مولا کائنات کو سرعام گالیاں نکالی، مولا کائنات کی تذلیل کی، مولا کائنات کی توہین کی، اہل بیت نبوت کی توہین کی، اور آل رسول علیہم الرضوان و سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حرمتوں کو پامال کیا، اس کے بابت تو نہ کسی مفتی کا منہ کھلتا ہے، نہ کسی فقیہ کا کھلتا ہے، نہ محدث کا کھلتا ہے۔ کیا ہے تمہاری حیثیت اہل بیت کے سامنے؟ تم ہو کون؟ تو لہذا میں گزارش کرتا ہوں حکومت کے ان اداروں سے جو ادارے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اخلاقی اقدار میں پہلی عقائد دین ہے اور دین کے نام پر بنا ہے، یہ دین کے اندر تحریف کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تحریف کر رہے ہیں۔ بہت مقامات پر ان ملاؤں نے اپنے فرط جذبات میں اموی حمایت کے اندر تحریفات کی ہیں۔ اس کی میں نشاندہی انشاءاللہ العزیز کروں گا۔ سربس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو لگام ڈالی جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ محبان اہل بیت کے غضب کی نظر ہو جائیں اور پھر ان کا نام تک بھی نہ ملے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کو کس نے حق دیا ہے کہ یہ بیٹھ کر ترازو کرنا شروع کر دیں؟ ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟
یہ 2 ٹکے کے مولوی، یہ ذہنی طور پر شودھ مفلوج قسم کے لوگ ہیں، انہیں کیا پتہ حقائق کیا ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت ہم پوری دنیا کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، پاکستان کا آنگ آنگ ہمارے ایمان کی بقا کے لیے کھڑا ہوا ہے، ہم پاکستان کی آرمی کے ساتھ ہیں اور پاکستان کی اقدار کی حفاظت کریں گے، اور ہمارے ملک اور ملت اور ہمارے دین کی جو حقیقت قرآن پاک نے بیان کی ہے ہم اس پر سادہ یقین بھی کرتے ہیں اور اس کو آگے فروغ بھی دیں گے۔ تو یہ ملوانہ یہ ایجنٹ ہے یہودی، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اسرائیل کو منوانے کے لیے واویلا کر رہا ہے، مغل ماری کر رہا ہے، اور ان بیچاروں کی، ان کبوں کی کون سننے والا ہے، جن کی نیچر کے اندر ہی وہی چیز ہے، ان کی تاریخ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس ان سوالوں کا جواب قیامت تک نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں ملا اعظم سے، جو معاصر ملا اعظم ہے، وہ مجھے بتائے کہ اگر امیر شام کے خلاف اس کے مظالم کی نقاب کشائی کرے، وہ تو جہنم کے کتوں میں کتا ہے، اور مخدرات اہل بیت کے ساتھ جو مذاق کرے، ان کی توہین کرے، وہ بھی مسلمان ہے۔ شرم آنی چاہیے ان مولویوں کو، ان کے تو پاؤں کے نیچے سے مسلح کھینچ لانا چاہیے، اور ان کو تو پگڑی پھپتی نہیں ہے، یہ پگ باندھ کر آ جاتے ہیں۔ یہ مولوی مجھے لگتا ہے انہی بندروں کا ایک تسلسل ہے، یہ اس دور کا عموی بندر ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ مزید اس پر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، پاکستان کی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معافی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔